السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. معزز احباب، آج ہماری ملاقات جس مقصد کے تحت ہو رہی ہے وہ ہے ذکر الہی کی فضیلت. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات میں ذکر الہی کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو کئی ایسی آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا ہے، لیکن جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ کثیراً کا لفظ جوڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی صرف ذکر ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا. کب کب یاد کرنا ہے؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کا ذکر یہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے افضل ہے. سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ کا ذکر ہر چیز سے افضل ہے، ہر چیز سے بڑا ہے. یعنی دنیا میں آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کام میں آپ مصروف ہوتے ہیں، جو بھی باتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام کاموں میں سب سے افضل ذکر الہی ہے. سب سے بہترین کام، سب سے بہترین مشغولیت، سب سے بہترین مصروفیت اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. یعنی آدمی اگر خالی بیٹھا ہوا ہے اور کسی کام میں لگا ہوا ہے اور وہ کام بیکار ہے، لہو و لعب کے کام ہیں، فضول کام ہیں، اس سے بہتر ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا دے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیابی کو کثرت ذکر سے جوڑا ہے. سورۃ الجمعہ کی تلاوت ہر خطیب جمعے میں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بات کہی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگوں کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرو شاید کہ تم فلاح پاؤ، یعنی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کثرت الہی گویا کہ کامیابی کو ضامن ہے، یعنی کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا انسان کامیاب ہوگا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر ہی جہاں مومن مرد اور مومن عورتوں کے بڑے ہی عظیم صفات کا تذکرہ کیا ہے، قابل تعریف صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والی عورتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کے ساتھ کثرت کے لفظ کو جوڑ دیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العالمین جہاں پر دشمنوں سے مقابلے کی بات کر رہا ہے، یعنی آپ میدان جہاد میں ہیں، آپ دشمنان اسلام سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمحے بھی ہمیں کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وہاں پر دیکھیں جنگ کے میدان میں اللہ کیسے یاد کرنے کے لیے کہا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. دو ہی باتیں اللہ رب العالمین نے کہی کہ جب تمہارا مقابلہ دشمنوں سے ہو جائے
جب تم دشمن سے آمنے سامنے ہو جاؤ فثبتو، یہاں اللہ رب العالمین پہلا حکم یہ دیا کہ وہاں پر آپ کو بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، جواں مردی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اس راہ میں دین کی خاطر آپ کو لڑنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ورنہ پیچھے ہٹنا یہ کبیرہ گناہوں میں، میدان جہاد سے پیچھے ہٹ جانا، تخلف اختیار کر لینا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ التولی یوم الزحف کہا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میدان جہاد سے پیچھے ہٹ جانا، بزدلی کا مظاہرہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو پہلا حکم اللہ نے دیا فثبتو، ثابت قدم رہو، دشمنوں سے مقابلہ کرو یہاں تک کہ تمہاری جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، تمہاری روح پرواز ہو جائے اور تم جو ہے شہداء میں شامل کر لیے جاؤ۔ دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے وہ ہمارے اس محفل اور اس ملاقات سے تعلق رکھتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اور اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے کامیابی سے، لعلکم تفلحون، یعنی میدان جہاد میں بھی کہ جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میرے پاس فوج ہے، اسلحہ جات ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اب ہمارے سامنے جو ہے دشمن ہے اور ایک لمحے میں ہم دشمن کو ختم کر دیں، ہم غالب آ چکے ہیں اور ہمارے دشمن مغلوب ہونے والے ہیں، یعنی اب یہ ہمارے غلام بننے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کلا حاشا، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنی طاقت پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ایسے مشکل گھڑی میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اگر آپ اگر کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ میرے معزز احباب، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا، اور ایک آیات نہیں بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم دیا، جیسا کہ ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس آیت کریمہ کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنی چاہیے۔ بڑی عظیم بات اللہ رب العالمین نے کہی، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، جواب میں اللہ کہتا میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ اس آیت کریمہ پہ غور کریں گے تو ایک مومن کے لیے، ایک ذاکر بندہ کے لیے، ایک موحد کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ آج دنیا میں مصروفیتیں اتنی عام ہو گئی کہ ایک والد اپنے اولاد کو یاد نہیں کرتا، اولاد اپنے والدین کو یاد نہیں کرتے، قریبی دوست اپنے قریبی دوست کو یاد نہیں کرتا، جبکہ آسان طریقے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ موبائل کا زمانہ ہے، ایک سے دو منٹ بات کرنے میں ہمارا کچھ چلا نہیں جائے گا، لیکن انسان مصروف ہے اور مصروفیت کا بہانہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یاد نہیں کیا، میں آپ کو یاد نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مہینے گزر جاتے ہیں، اولاد اپنے والدین کو فون نہیں کرتی ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کا پکا ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ رب العالمین جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کا خلاف نہیں کرتا ہے۔ انسان وعدے کرتے ہیں، ہزاروں وعدے کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ہم اپنے دوست و احباب سے وعدہ کرتے ہیں میں فون کروں گا آپ کو، لیکن آپ فون نہیں کر پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے۔ لیکن یہ ساری خصلتیں انسان کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام عیب سے پاک، تو لہذا اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ سنے ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے بہت سارے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری دے رکھا ہے۔ اس میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ آپ میرے ذاکرین بندوں کو تلاش کریں، یعنی زمین میں فرشتوں کو پھیلا دیا جاتا ہے اور یہ فرشتے جو ہے اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے والے بندے کہاں ہیں۔ تو جیسے ہی انہیں ایسی محفلیں مل جاتی ہیں کہ جہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق
سنت کے مطابق لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، احادیث نبویہ کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن و احادیث کے دروس ہوا کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایک ایسی محفل ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے، ایسی محفلوں کو فرشتے جو ہے ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ حلموا الی حاجتکم، کہ آؤ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا تھا، تمہاری مقصد تو یہاں ہے، یہاں تمہیں اپنا مقصد مل چکا ہے۔ وہ تمام فرشتے آ جاتے ہیں۔ ایک طویل روایت ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے جو فضیلت کی بات ہے، خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری محفلوں سے واقف ہے، ہر چیز سے اللہ رب العالمین واقف ہے، لیکن جب یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سوال کرتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے، جبکہ وہ عالم ہے، وہ علام ہے، جانتا ہے ساری چیزوں کے، لیکن فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے گویا کہ عزت افزائی کر رہا ہے۔ تو فرشتے جو جواب دیتے ہیں وہ بھی ہمارے اس محفل سے متعلق ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیرے بندوں کو تیری تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید میں گزرنی چاہیے۔ یہی ہماری اس ملاقات کا مقصد ہے۔ لہذا میرے معزز احباب، تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے، قرآن مجید کی آیات اس بات پر شاہد ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اس بات پر شاہد ہیں کہ ہمیں کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر آپ کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو آپ اس کا نتیجہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ انسان اگر کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے وزندار بنا دیتا ہے، یعنی اس کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کچھ کہتا ہے لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ذاکرین بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔